السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم اسلامی بھائیو، معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا ہم تمام پر شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کی، اور اپنی مہربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائیں ان چیزوں کے استعمال کا ڈھنگ اور طریقہ بھی اللہ نے بتایا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. انسان کا جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، اور اس مٹی سے بنے ہوئے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ضروری چیزیں اسی مٹی کے اندر رکھیں. زمین ہی سے ہمیں پانی ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، ساری چیزیں ہمیں زمین ہی سے ملتی ہیں. جس طرح سے ہمارا ایک جسم ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر روح رکھی ہے. زمین کی ان غذاؤں کو استعمال کیے بغیر جیسے ہمارا جسم نہیں رہ سکتا، اس روح کی بقا کے لیے، اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس روح کو بیماریوں سے پاک رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا بندوبست کیا. اپنی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھیجیں. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پاک تعلیمات کو جتنی مقدار میں اپنائے گا، اس کا دل، اس کی روح بیماریوں سے اتنی ہی دور رہے گی. اور جو اللہ کی پاک تعلیمات کو جتنا چھوڑے گا وہ اتنا ہی زیادہ روحانی طور پر بیمار ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس کا دل مر بھی جائے. اور کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے. کون سا روگ ہے؟ نفاق کا، شک کا، ایمان کے نہ ہونے کا. اور اس کی غذا کیا ہے؟ تعلیمات ہیں. وہ تعلیمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے اس زمین پر بھیجے ہیں. اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کی عطا کردہ ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، وحی ہے.
کتاب و سنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، زمین دیا، ہوا پانی دیا، زندگی کے سارے اسباب دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیجے۔ اگر ان ساری نعمتوں کو دیکھا جائے تو نعمت اسلام، نعمت ہدایت سب سے عظیم چیز ہے۔ ہم اپنے جسم کی بقا کے لیے ساری محنتیں کرتے ہیں۔ پانی نہیں ہے تو کنواں کھودتے ہیں، کھانا نہیں ہے تو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹری پڑھتے ہیں، ڈاکٹروں کا انتظام کرتے ہیں، کلینکس کھولتے ہیں، تاکہ ہمارا جسم جن ضرورتوں کو چاہتا ہے ان ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ جس طریقے سے ہم اپنے جسم کے بارے میں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر کو سدھارنے کے لیے، روح کی غذا فراہم کرنے کے لیے، دل کی بیماریوں سے دل کو بچانے کے لیے، ہدایت پر باقی رکھنے کے لیے بھی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ مدارس کی ضرورت کیوں ہے۔ جسم کے باقی رکھنے کے لیے سارے چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، سب چاہیے، لیکن ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، وحی کی تعلیمات کو باقی رکھنے کے لیے، اسے سیکھنے سکھانے کے لیے جس جگہ کی ضرورت ہے اسی کو مدرسہ کہتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، بالکل ابتدائی دور ہے، پورا مکہ دشمن بنا ہوا ہے، لوگوں کا خود کو مسلمان کہنا مشکل ہو گیا ہے، صحابہ کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ ایسے نازک وقت میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کی ضروریت کا اندازہ لگاتے ہوئے مدرسے کے قیام کو نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ دار ارقم ہے، مدرسہ ہی ہے جہاں پر بیٹھ کر دین سکھایا جاتا تھا۔ مدرسہ کس چیز کا نام ہے؟ مدرسہ عمارتوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ بلڈنگوں کا نام نہیں ہے۔ اگر جھاڑ کے نیچے بھی بیٹھتے ہیں، وہاں پر دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو وہ مدرسہ ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں جہاں پر بہت سارے مسائل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کا قیام کیا۔ دار ارقم میں صحابہ جمع ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین سکھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیتے تھے۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے قوم کی، سب سے اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، سیاسی اعتبار سے ہوں، اقتصادی اعتبار سے ہوں، مسلمانوں کے سماجی حالات کیوں نہ ہوں، آپس میں بھائی چارگی کا کم ہونا، ذمہ داروں کا منمانیاں کرنا، سود کا بڑھ جانا، ان تمام چیزوں کے بارے میں امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی بہترین محاضرہ ہے، لیکچر ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے سارے مسائل، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو ہم نے غور سے دیکھا۔ غور سے دیکھنے کے بعد ہم نے ان مسائل کے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کی، تو امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء کی کمیٹی میں جب اس پر بہت بحث ہوئی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے تمام مسائل کی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کی جہالت۔ مسلمانوں کی جہالت، علم سے دوری، علم سے ناواقف ہونا۔ آگے فرماتے ہیں دو طریقے کا علم،
جو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ اس سے ناواقف ہیں۔ سب سے پہلی چیز الجہل باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمان جاہل ہیں، اللہ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اللہ کی معرفت انہیں حاصل نہیں ہے، اللہ کی عظمت کے بارے میں معلوم نہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اللہ حساب لینے والا ہے یہ معلوم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو اہمیت دی ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الفنا بنایا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ گئی، موت کا خوف لوگوں کے دلوں کے اندر آ گیا، دنیا سے محبت کے نتیجے میں ہر شخص دنیا کے لیے جینے لگا۔ آگے فرماتے ہیں اگر علم آ جائے، صحیح علم آ جائے تو ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا۔ کسی بھی منصب پر پہنچنے سے پہلے امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو حقیقت میں اللہ کا علم آ جائے، دین کا صحیح علم آ جائے، کسی بھی عہدے پر کسی بھی منصب پر پہنچنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ مجھے جا کر کیا کرنا ہے، اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، اس کا حساب دینا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ پہلے ہی سے میرے اوپر توحید فرض ہے، نمازیں فرض ہیں، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اولاد کی تربیت فرض ہے، دوسری ذمہ داریاں ہیں، دنیا کے اندر ہی نہیں اللہ کے پاس ان سب کا جواب دینا ہے، اوپر سے ایک ذمہ داری اور لے رہا ہوں، اسے نبھا پاؤں گا نہیں نبھا پاؤں گا، اگر نہیں نبھاؤں گا تو جواب کیسے دوں گا، یہ ڈر آئے گا۔ تو امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی لائق ہونے کے باوجود بھی ذمہ داری سے بھاگے گا، جو ذمہ داری کا نالائق ہے، لائق نہیں ہے، وہ تو ذمہ دار بن ہی نہیں پائے گا۔ اچھے لوگ ذمہ دار بنیں گے، معاشرہ سدھرے گا، سماج سدھرے گا۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ کہاں سے ملے گا یہ علم؟ اچھے مدارس سے ملے گا، جہاں پر قرآن پڑھایا جائے، حدیث پڑھائی جائے، اللہ کے بارے میں بتایا جائے، دنیا کی حقیقت سمجھائی جائے، فرائض سکھائے جائیں، ذمہ داریاں سکھائی جائیں، اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس سکھایا جائے، تو مدارس کی اہمیت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات سکھائی جاتی ہیں، جس سے معاشرے کے اندر سدھار آ سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اچھا باپ بن سکتا ہے انسان مستقبل کا، ایک اچھا بیٹا بن سکتا ہے والدین کی خدمت کرنے والا، ایک اچھا بھائی بن سکتا ہے جو اپنے بہنوں اور چھوٹے بڑے بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ یہاں پر انسان ایک اچھا شوہر بن سکتا ہے جو اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے۔ تو معاشرے کے ہر اعتبار کے سدھار کے لیے مدرسے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، سوچیں، اگر مدارس چلے جائیں، مدارس نہ رہیں، کیا ہوگا؟ بچہ پیدا ہوگا، عقیقہ کون سکھائے گا؟ بچہ بڑا ہوگا، نماز کی تعلیم دینے کی تربیت کون کرے گا؟ مرے گا، کفن دفن کے احکامات کون سکھائے گا؟ زکوٰۃ کون سکھائے گا؟ مدارس اس ملک سے چلے جانے کا مطلب ہے، مدارس کے نہ ہونے کا مطلب ہے دین کلی طور پر ختم ہو جائے گا۔ کہاں سے آتے ہیں؟ مسجد میں آپ سنتے ہیں، جلسوں میں آپ سنتے ہیں، یہ سنانے والے، یہ بتانے والے کہاں سے آتے ہیں؟ مدارس ہی سے آتے ہیں۔ مدارس ہماری بہت بڑی بلکہ سب سے اہم ضرورت ہے، اسی سے دین اسلام کا بقا ہے، اسی سے دین باقی ہے۔ اگر مدارس نہ ہوں تو ایسی صورت میں عوام جاہل ہو جائے گی، اللہ کو نہیں پہچان سکے گی، نبی کو نہیں پہچان سکے گی، دین کو نہیں پہچان سکے گی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ان مدارس سے محبت کرنا،
ان مدارس کا اہتمام کرنا، ان مدارس کی طرف توجہ دینا، ذمہ دار بننے کے بعد ان مدارس کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر سمجھنا، یہ بچے جو اپنی عمر دے رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور یہ یاد رکھنا کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہمارے توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ برباد ہو جائیں گے، ان کا مستقبل ختم ہو جائے گا، یہ ناکارہ ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم میں سے ہر شخص پر ضروری ہیں۔ ایک ذمہ دار کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، سماج والوں کو بھی چاہیے کہ ان مدارس کی اہمیت کو سمجھیں، ان سے محبت کریں، ہمدردی رکھیں۔ عام طور پر اس سے پہلے ایک مقرر نے توجہ دلائی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کاروبار نہیں ہے تو آدمی مدرسہ کھول کے بیٹھا ہے، چندہ کر رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ میرے بھائی، جو کچھ بھی ہو، آپ سب سے پہلے یہ سوچیں، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ وہ خود دے گا۔ اس کا گنہگار وہ خود ہے، آپ اس کا ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی امت کے لیے کچھ حفاظ، کچھ فارغین تو فراہم کر رہا ہے۔ اگر وہ برا کر رہا ہے تو اس کا حساب وہ دے گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں اس کی ہدایت کے لیے، لیکن اس کے نام پر تمام مدارس کو بری نظر سے دیکھا جائے، مدارس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں وہم و گمان پیدا کیے جائیں، تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سارے مدارس بند ہو جائیں؟ اگر مدارس بند ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پوری قوم اندھی ہو جائے گی۔ یہ ضرورت ہے ہماری، اس کے بغیر ہمارے دین کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیز کو اچھی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھو، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر دین سیکھا اور سکھایا ہی ہے۔ مسجد نبوی ایک بڑا مدرسہ تھی۔ اصحاب صفہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے لوگ تھے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ان کو جگہ دیتے تھے، جو کچھ بھی آتا تھا ان پر خرچ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین سکھایا کرتے تھے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، ایک مدرسے سے فارغ ہونے تک ایک طالب علم کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں ایک بچہ جو گلی میں ہنستا تھا، کھیلتا تھا، دوست ہوتے تھے، کھیلنے کی عمر ہے، بچپنے کی عمر ہے، اپنی ماں کو چھوڑتا ہے، اپنے باپ کو چھوڑتا ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑتا ہے، اور سب کچھ چھوڑ کر صرف دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اسے اپنے کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں، اپنا برتن خود دھونا پڑتا ہے، اپنی ضرورتوں کا خیال خود رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو کچھ دینے کے قابل بنتا ہے۔ تو مدرسے آپ کو بہت کچھ دیتے ہیں، اور اتنا کچھ دیتے ہیں کہ آپ ان مدارس نے جو کچھ دیا ہے اس کا 1% نہیں دے سکتے۔ سورہ فاتحہ آپ کو کس نے سکھائی؟ کسی نہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نے ہی سکھائی ہوگی۔ اگر آپ کو ڈائریکٹ اس نے نہیں سکھائی ہوگی تو جس نے آپ کو سورہ فاتحہ سکھائی ہوگی اس کو سکھانے والے کا تعلق ضرور کسی نہ کسی جو ہے مدرسے سے پڑھے ہوئے کا ہوگا، پڑھائے ہوئے کا ہوگا۔ یہ سورۃ الفاتحہ جسے آپ دن میں ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، جسے پڑھے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، اگر اس صرف سورہ فاتحہ کے سکھانے کی قیمت آپ زندگی بھر ادا کرنا چاہیں تو اللہ کی قسم ادا نہیں کر سکتے۔ محبت رکھو دلوں میں، اور یاد رکھو ایمان کی کڑیوں میں سب سے بہترین اور سب سے مضبوط کڑی کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا، اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا۔ اور اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب ہے اللہ سے محبت کرنا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان تمام چیزوں سے محبت کرنا جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ مسجدوں سے محبت اللہ کی محبت ہے، مدرسوں سے محبت اللہ سے محبت ہے، اہل علم سے محبت اللہ کے خاطر کی جائے تو اللہ کے لیے ہے، علم حاصل کرنے والوں سے محبت اللہ کے لیے ہے، اسی طریقے سے مدارس سے محبت اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد سے نوازا ہے، کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو مدارس میں بھیجیں، دین کی تعلیم دیں۔ یہ سب سے قیمتی چیز ہے جو مدارس کے لیے آپ دیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اپنی ضرورت کے علاوہ جتنا مال ہے، جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں ان جگہوں پر خرچ کیجئے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاملات کو سمجھنے والا بنائے، مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مدارس کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ان مدارس سے ہمدردی رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرے، جو مدارس سے حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، ان کے شر سے اللہ تبارک و تعالی مدارس کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔